الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قبول کیا اور ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی وہ مسجد میں نہیں آ پاتے، وہ اپنے اللہ کے گھر سے محروم رہ گئے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا کہ یہ دین کی مجلس اتنی بڑی قیمتی دولت ہے، اتنی بڑی قیمتی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور باتوں کو سننے لگتا ہے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ایک ایسی مجلس ہے، فرشتے آسمانوں میں چاروں طرف گشت لگائے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور کیا آتا ہے صحیح طور پر آتا ہے. اسی طرح فرشتے بھی آسمانوں میں گشت لگائے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی اس کو دین کی مجلس ملتی ہے تو ایسی مجلسوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور فرشتوں کا آواز لگاتے ہیں، اے فرشتے، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، جس چیز کے لیے ہم لوگ گھوم رہے تھے وہ چیز ہمیں مل گئی ہے، ہماری فائدے کی چیز مل گئی ہے، چلو آپ اس کو کیا آتا ہے کہ گھیر لیں، سننے کے لیے بیٹھ جائیں. تو فرشتے زمین سے لے کر آسمان کے قطار لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. فرشتے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم فلاں گاؤں، فلاں مسجد، فلاں محلے سے آئے ہیں اور وہاں پہ آپ کے بندے آپ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ہم جب گئے تھے تو آپ کے بندے آپ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے، آپ کی کبریائی بیان کر رہے تھے. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی بخشش کر دیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ایسی قیمتی مجلس ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اے لوگوں، کیا ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ کیا کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، یا کمانے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، یا ایس موج کی زندگی ہے؟ ایسی زندگی نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، کسی کام کے تحت بھیجا ہے. جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا، تمام روحوں کو بنایا تھا، عالم ارواح میں جمع کیا تھا، تو کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے کیا کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم تو آپ ہی کا کیا کرتے ہیں، بے شک آپ ہمارے رب، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اللہ رب العزت نے اس وقت کہا تھا کہ اے میرے بندے، تم یہاں سے تو کہہ رہے کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تم مجھے ہی مانو گے، میرے احکام کو چلو گے، اب میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا تو دیکھتے ہیں کہ تم دنیا میں کتنے ہمارے ماننے والے بنتے ہو، کتنے ہمارے عبادتوں پر چلتے ہو، کتنے ہمارے احکام کو مانتے ہو، کون کون ہمارے احکام پر عمل کرتے ہو. میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہا گیا کہ یہ دنیا کیا آتا ہے کہ امتحان گاہ ہے. دنیا امتحان گاہ ہے، لوگوں کو اس دنیا میں کیا کہ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. تھوڑا سا وقت ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے والدین ایک کان میں اذان دلواتا ہے اور دوسرے کان میں اقامت نہیں جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اذان اور اقامت ہو جاتی ہے
اور فرمایا کہ زندگی اتنا ہی ہے کہ جب قیامت کہہ گئی اب اس کے بعد نماز شروع ہو، اب اس کے بعد نماز شروع ہونا ہے۔ آپ خود سمجھ لیجئے کہ جب اقامت شروع ہو جاتی ہے، دے دیا جاتا ہے، تو نماز شروع ہونے میں کتنا منٹ، کتنا دیر لگتا ہے؟ بس ذرا سا وقت لگتا ہے، فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی سا وقت اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے کہ ہم اس وقت میں دنیا کے مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے تیاری کر لیں کہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے۔ جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں، اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے زندگی کا فکر کرتے ہیں کہ بچپن سے ہم کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بچپن سے کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ ہمارے شادی ہو گئے، ہمارے بچے ہوں گے تو اس کو کس طرح اچھے سے اس کو کھلا سکے، اچھے سے کھلا سکے، اس کے لیے ایک اچھا گھر ہو، اس کے لیے ایک اچھا مکان ہو، اس کے لیے رہنے سہنے کا تمام انتظام ہو، اس کے لیے ہم پہلے سے تیار کر لیتے ہیں تاکہ شادی بیاہ بچے ہونے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بھوکا نہ مرے۔ اس کے لیے ہم لوگ اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ بچہ بڑے ہو کر اچھے سے زندگی گزارنے والے بن جائے، اس کو سدھارنے کے لیے ہم عمل کرنے ہوتے ہیں، اس کی کامیاب زندگی بنانے کے لیے اپنے تمام کیا آتا ہے کہ سردی گرمی سب کو چھوڑ کر اپنے کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ بچے کی زندگی اچھا ہو، اور خود اپنی زندگی کا فکر نہیں کرتے، خود اپنی زندگی کا فکر نہیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو صلی اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، اس احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جہاں اپنی پوری زندگی کا کارگزاری دینا ہے، اپنی زندگی کا کارگزاری دینا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ ہم نے تجھے وقت دیا تھا، تجھے عمر دیا تھا، جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں خرچ کیا؟ تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا، کس کام میں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا اپنی جوانی کو؟ میں نے تم کو مال دیا تھا، تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم تم کو جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ اور پھر اس کو کہاں خرچ کیا؟ حلال جگہ خرچ کیا، جائز جگہ خرچ کیا یا حرام جگہ پر جا کر خرچ کیا، غلط راستے پر جا کر خرچ کیا؟ اگر آپ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اپنے مال کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، اپنے پیسے کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، اپنے جوانی کو کس حال میں خرچ کر رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے کہ میں خود اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، میں خود اس کی جنت میں جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو کوئی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اس لیے بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ اور امت کے لیے اور انبیاء کرام کے لیے کوئی ایک مسجد خاص جگہ کیا ہے، خاص جگہ ہوتی تھی، وہیں جا کر عبادت کرنا ہے، وہیں نمازیں پڑھنا ہے، لیکن یہ آخری نبی ہے، آخری نبی کی امت کے لیے آخری نبی کو اتنا موقع دیا گیا ہے کہ پورے زمین، دنیا کے پورے زمین کو نماز کا بنا دیا کہ جہاں کہیں بھی تم رہو، جس جگہ پر ہو، بازار میں ہو، گھر پہ ہو، دکان میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو نماز ادا کرو، ہر جگہ کو مسجد بنا دیا، جہاں بھی پاک جگہ ہے وہاں آپ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے خاص مخصوص جگہ ہوتی تھی اور اپنے گھر سے چل کر وہاں جانا پڑتا تھا، اگر کہیں بازار ہے، دور ہے تو وہاں سے آ کر مسجد جو عبادت گاہ ہوتی تھی وہاں آ کر اس کی عبادت کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگ بہانا لگاتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر جگہ کیا ہے کہ عبادت کا بنا ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں حقوق العباد بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں، کتنا وقت حقوق اللہ میں لگا رہے ہیں اور کتنا وقت کیا ہے بندوں کی عبادت میں لگا رہے ہیں، حقوق العباد بندوں کی عبادت میں لگا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہم جہاں تک ہو سکے حقوق اللہ کو ادا کر لیتے ہیں، حقوق اللہ ادا کر لیتے ہیں۔ حقوق اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت جو اللہ نے اتارا ہے، جس کام کو کرنے کو اللہ نے کہا ہے اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔
جو اللہ رب العزت اور ہمارے نبی نے اپنے سماج میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بھلائی میں کس طرح رہنا ہے، اس کے ساتھ حقوق العباد جو بندوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش آنا ہے، اس کے لیے جو احکام اتارا ہے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد بندوں کے بعد بندوں کی کیا خدمت، بندوں کا حق۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے زیادہ احکام جس کی ضرورت ہے وہ حقوق العباد کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان سے، کسی شخص سے اس کے پڑوسی خوش ہوا تو وہ سب سے جنتی ہے۔ اگر کسی انسان سے اس کے اگل بغل والے گھر والے خوش ہے تو وہ سب سے جنتی ہے۔ اگر کسی انسان سے اس کے پڑوسی کوئی ناراض ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو سمجھیے کہ وہ سب سے جہنمی، وہ سب سے جہنمی ہے۔ آج خود ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا جو حق ہے کہ ہم اس کو ادا کرتے کہ نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھے سے بات چیت، ہر ایک کے ساتھ اچھے سے رہنا سہنا، اس طرح کی زندگی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا کتاب ملا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا کتاب ملا۔ نبوت نہیں ملی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، ابھی کیا تھا، جوانی ہی تھی، 40 سال نہیں پورا ہوا تھا، 20 سال 25 سال کی عمر میں ہی سب آپ کو کیا تھا، امین کہنے لگے۔ امین کا کتاب دیا کہ امانت دار ہے، سچا ہے، صادق اور امین کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا سہنا ہوا، اچھے سے بات چیت ہوا، اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تھے، تو لوگوں نے کیا کہا، کو امین کا کتاب دیا، صادق کا کتاب دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا کیا آتا ہے کہ مہر لگ گیا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی بات بتانے لگے، اللہ کے احکام کو سنانے لگے، لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط الزام لگانا شروع کر دیا کہ کہیں جادوگر کہہ رہے ہیں، کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ہے۔ میرے محترم دوست، اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اپنے جو اس کا جو حقوق ہے اس کا حقوق ادا کریں۔ اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو اللہ کا حقوق ہے اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہم کو ہوگا تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت معاف بھی کر سکتے ہیں اپنے طفیل میں، سب کے طفیل میں، یا ہماری کوئی ایک اچھی نیکی قبول کرنے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بخش سکتے ہیں، ہماری معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بندوں کو حقوق میں کچھ کمی بیشی رہ گئی، کسی لوگوں کو ہم نے دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، اگر وہ شخص ہم کو معاف نہیں کیا، اگر وہ شخص ہم کو معاف نہیں کیا، ہم سے معافی تلافی نہیں کی دنیا میں اور مر گئے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو اس وقت تک آگے بڑھنے نہیں دے گا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جب تک یہ ایک انسان دوسرے انسان کا بدلہ نہ لے۔ انسان کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ قیامت کے دن افسوس اس چیز کا ہوگا کہ دنیا سے بہت سارا نیک اعمال لے کر جائے گا، دنیا سے بہت سارا نیک اعمال لے کر جائے گا، لیکن وہاں اپنے آپ کو خالی پائے گا، وہاں اپنے آپ کو خالی پائے گا، وہاں نیک اعمال کوئی اور لے لے گا، ہمارا نیک اعمال کوئی اور لے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے کیا تھا باپ کا حق ادا نہیں کیا، اپنے کیا تھا ماں کا حق ادا نہیں کیا، اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اپنے بھائی بہن کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو بھائی کا حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ آج ہمارے والدین اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہن کا جو حق ہوتا ہے وہ بھائی وہ خود تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک زمین اگر کسی نے دنیا میں دبایا ہوگا تو اس کا بھی حصہ ہوگا، ایک بالش کا اگر کوئی زمین
इस दुनिया में दबा लिया होगा, अपने कब्जे में कर लिया होगा, उसका भी हिसाब होगा। मेरे मित्रों दोस्तों, फरमाते हैं हदीस पाक में आता है, कोई इस दुनिया से अगर एक बारिश की जमीन अपने कब्जे में कर लिया, किसी का छीन लिया, किसी का दिल दुखा दिया, तो 7 जमीन का तौक पहनाया जाएगा, 7 जमीन का तौक पहना जाएगा उस इंसान के गले में। मेरे मित्रों दोस्तों, वहाँ की सजा बहुत सख्त है। ये तो 60-70 साल की जिंदगी है, वो भी यकीन नहीं कि कब हमारी मौत आ जाए, कब हमारी मौत आ जाए। इन 60-70 साल की जिंदगी में फरमाया कि जो भी इस दुनिया से अच्छे अमाल करके जाएगा, जो भी इस दुनिया से अच्छे अमाल करके जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। चाहे मर्द हो या औरत, चाहे मर्द हो या औरत, किसी भी कबीले का रहने वाला हो, किसी भी खानदान का रहने वाला हो, चाहे उसके पास हजारों करोड़पति हो, लेकिन अगर उसके पास माल और दौलत नहीं है, क्या उसके पास ईमान नहीं है, क्या कि अल्लाह की इबादत में नहीं लगा हुआ है, वो सबसे नाकाम है, बेकार। उसके ज़िंदगी में दिन नहीं है, वो सबसे बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करें, अगर कोई शख्स दुनिया के पीछे भागता है, हम उसको दुनिया में कुछ दे देते हैं, दुनिया में कुछ दे देते हैं, लेकिन आखिरत में उसका कोई हक नहीं, आखिरत में उसका कोई हक नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए चाहिए हम सबको, हम अपने ज़िंदगी में अपना हक अदा करें, हम अपने ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक उसको अदा करें, और दीनदारी अपने अंदर दीनदारी उतार दें। इस तरह हमारे अंदर दीनदारी आ जाए, अगर हमारे अंदर दीन आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दुनिया की ज़िंदगी को भी कामयाब कर देंगे, और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब कर देंगे, और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब कर देंगे। आखिरत की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो लामहदूद ज़िंदगी, वो लामहदूद ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मेरे दोस्तों, फरमाया कि अगर राय पूरे दुनिया को राय से भर दिया जाए, पूरे दुनिया को राय से भर दिया जाए, और फिर 1000 साल में एक परिंदे को मुकर्रर कर दिया जाए, 1000 साल में एक दाना उठाएगा, फिर 1000 साल होगा, फिर वो परिंदा एक दाना वहाँ से उठाएगा, फिर 1000 हुआ, इस तरह एक दाना उठाएगा, यानी 1000 साल बाद अगर एक दाना उठाता है, तो ये पूरी दुनिया में जितने राय हैं, एक परिंदा वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो राय के दाने खत्म हो जाएंगे, वो राय के दाने खत्म हो जाएंगे, और लेकिन आखिरत की जिंदगी वो जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर अंबियाए किराम जो होते हैं वो सबसे बेहतर अखलाक वाले होते हैं, और लोगों के साथ मामलात में सबसे बेहतर होते हैं, और उसके ऊपर जो ताज रखा जाता है, सब लोग उसके ऊपर ताज रखते हैं, लोग उसके तरफ चाहत होती है, लोग उसके तरफ रग़बत होता है, इसलिए वो अल्लाह के अहकाम को छुड़वा नहीं देता, इसलिए वो लोगों का अल्लाह के अहकाम बताता है, लोगों को भलाई की तरफ लेके जाता है, सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है लोगों, और जो लोग सीधे रास्ते की तरफ जो लेके जाता है, अच्छे काम की तरफ जो हमको दावत देता है, अच्छाई की तरफ लेके जाता है, तो हम उसके तरफ माइल होते हैं, हम उसके तरफ जाते हैं। फरमाया कि अंबिया के बाद अगर किसी का नंबर आता, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आता है, लोगों पे इकराम में, एज़ाज़ इकराम में, मामलात में अगर किसी का नंबर आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर का आता। अबू बकर एक ऐसा शख्स था, अबू बकर एक ऐसा शख्स था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सफर में साथ थे, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ थे, हर सफर में साथ थे। फरमाया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कमाते थे, और लेकिन दूसरों को खिलाते थे, खुद कमाकर दूसरों को खिलाते थे। ऐसा शख्स जो क्या कमा नहीं सकता है, जो मोहताज है, बेवा है, उसको खिलाते थे। एक मरतबा वाक़या है कि मक्का से जब इस्लाम लाया, जब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुसलमान हुए, तो मक्का वाले सब सताने लगे, मक्का वाले सताने लगे, परेशान करने लगे। तो उसको क्या आता कि मक्का से निकालने का ये कर लिया सब लोगों ने कि इसको मक्का से निकाला जाए। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी सबसे चाहता है मायूस होकर तकलीफ की वजह से मक्का से निकलकर शाम जाने लगे, मक्का से निकलकर शाम जाने लगे। और जो क्या आता कि मक्का के बाहर निकलने का जो गेट होता है, वहाँ पर एक क्या आता है कि शख्स आता है इब्न दुगना उसका दरबार क्या आता है कि जैसे गेट पर दरबान रहता है, दरबान का नाम इब्न दुगना रहता है।
جب وہ دیکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا ہے تو اس سے دریافت کرتا ہے کہ ابوبکر کہاں جا رہا ہے، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مکہ والے مجھے پریشان کر دیا، ظلم و ستم ڈھانے لگا، اس لیے مجھے یہاں رہنے کی دل نہیں کرتا، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر ساتھ جاتا ہوں۔ ابن دگنا کہتا ہے اگر تمہارے جیسے انسان یہاں سے چلا جائے تو اور لوگوں کو کیا حال ہوگا، اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ سب کو کہتا ہے کہ چلو میں تجھے لے کے جاتا ہوں سردار کے پاس اور میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں یہاں رہنے کی۔ وہ سردار کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو بھگا رہے ہیں یہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کئی گھر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی گھر چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ شخص سردار اس کو کہتا ہے کہ یہ سچ کیا کہ جب نماز پڑھے گا اپنے گھر پہ نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے اندر وہ ایمانی جوش تھا، قوت والا تھا کہ جب کوئی شخص ایمان، کوئی صحابہ ایمان قبول کر لیتا تھا اس کا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ہم کیا تک آہستہ سے نماز پڑھیں، قرآن کو آہستہ سے پڑھیں، اللہ کے احکام کو لوگوں تک نہ پہنچائے، اچھی بات لوگوں کو نہ پہنچائے، یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں ایسے آواز سے قرآن کو نکالتے تھے تو پڑھتے تھے اس طرح کہ تمام کفار کی عورتیں، تمام کفار کی عورتیں اور بچے آ کر جب اس کی آواز کو سنتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، سب اس کے دربار پر آ کر جب اس کی آواز کو سنتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے۔ ایسی آواز میں اس کی چاشنی تھی، ایسی آواز میں جوش تھا کہ سب لوگ اس کے طرف کیا آتا ہے مایوس ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو نکال رہا تھا وہ لوگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے آواز کو سن کر سب لوگ اس کی طرف آ جائے، ہمارے ایک دن ایسا ہو کہ سردار لوگ ڈر گئے، ایک دن ایسا ہوگا کہ میرے بیوی بال بچے بھی کہیں ایمان نہ قبول کریں، کہ اسلام میں داخل نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دوبارہ جب آئے، پھر جب نماز میں پڑھ رہے ہیں، زور سے قرات کر رہے ہیں، اور اس کو پھر منع کیا جا رہا ہے کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم نماز میں زور سے قرات نہیں کرو گے، تم نماز میں زور سے قرات نہیں کرو گے، آہستہ سے نماز پڑھو، جس تمہاری وجہ سے میرے بال بچے بگڑ جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے میرے بال بچے بگڑ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں جو کرنا ہے کر لو، میں قرآن پڑھوں گا تو زور سے ہی پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا تو زور سے ہی پڑھوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے پڑھتے ہیں، پھر ابن دگنا کو بلایا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اپنا وعدہ نہیں کیا، تم جا کر اپنے دوست کو سمجھا دو، اگر وہ صحیح سے رات اٹھی کرے تو ہم وہاں سے نکال دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ آیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، خود آج ہم اپنے اندر دیکھیں کیا ہم دوسروں کے معاملات دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کیا ہم ماں باپ کے حق میں کیا ماں باپ کے باتوں کو سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ اس کے باتوں پر ہم عمل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ جیسے جو کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام، بوڑھے ہو گئے اس کے کپڑے لتے کا انتظام کیا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے بیوی ہے اس کا کیا حق ہے کہ ہم نے اس کے حقوق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں؟ کوئی جانوروں کے جیسا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ آج یاد رکھے اگر کوئی شخص کسی کی اپنے بیوی کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، یاد رکھے وہ ایک کسی کی بیٹی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کو آپ نے لا کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں یاد رکھے یہ سوچے کہ آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ کا بھی بیٹی کسی کے گھر جائے گا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ۔ اگر آپ کسی کے بیٹے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر جائے گا تو وہ بھی اس کا معاملہ کرے گا۔ آپ اپنے بیوی کو ایسا بولنے کا حق دیں، وہ ایسا بولنے لگے کہ میرا شوہر جیسا ہے ویسے میرے بیوی کا شوہر بھی ہے، میرے بچوں کو ایسے ہی اس کے پتی جس طرح میرا شوہر، یعنی آپ ایسے اچھائی اپنے بیوی کے سامنے پیش کریں کہ تاکہ آپ کی بیوی آپ کی چاہت ہو جائے، آپ سے کبھی بھی غلط طرح سے باتیں نہ کریں، آپ کے ہر بات کو مان لیں۔ آپ کبھی بھی رات میں اٹھ کر اگر کہیں چائے پکانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ کے لیے تیار ہو جائے، چلیے ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے چائے بناتے ہیں۔ ایسا اپنے بیوی کو بنا کر رکھیں، خوش کر کے رکھیں، ہر ایک کو چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم دوسرے کے بچوں کو جب لاہیں وہ خوش رہیں گے تو ہمارے بچے بھی جب کسی کے گھر جائیں گے تو وہ بھی خوش رہیں گے، اس کے ساتھ بھی اچھا سے معاملہ کیا جائے گا۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دنیا کا معاملہ ہوا کہ دنیا میں جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے معاملہ، ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جس طرح کہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دین جو ہمارے پاس ملا ہے، یہ دین جو ہمارے اندر ملا ہے، یہ دین اچھا دین یہ ملا ہے، ہم زندگی میں گزار رہے ہیں، اس دین کے خاطر آج ہم سب کو ایک وراثت سمجھ جائیے، ایک وراثت، ایک خاندانی طریقے سے ہم چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارا باپ دادا مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس کے گھر میں کوئی محنت کیا ہے مسلمان بننے کے لیے؟ وہ صحابہ سے جا کر پوچھے کہ جنہوں نے اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی، اس دین کے خاطر کتنے قربانیاں کی ہیں۔ آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، زمین کے کہتے رہتے زمین پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، پھانسی کے پھندے دیے گئے، سولی پر چڑھائے گئے، بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم کر ڈالا، تب جا کر یہ دین آج تک پہنچا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر بہت سارے قربانیاں دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس کو ایسا سزا دیا جاتا تھا جب مسلمان ہوا تھا، تو اس کے کیا تھا، آگ کے انگارے پر اس کو لٹا دیا جاتا تھا، آگ کے انگارے پر لٹا دیا جاتا تھا، وہ آگ کی وجہ سے اس کے چربی پگھل کر گر جاتی تھی، آگ کی وجہ سے چربی پگھل کر گر جاتی تھی، چربی گلنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن چربی کی وجہ سے آگ جلتی تھی، چربی کی وجہ سے اس کی آگ جلتی تھی۔ ایسا کیا سزا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوچھا گیا کہ کیا خباب تمہارے کمر پہ تمہارے کیا، جب مسلمان ہوئے تھے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنا کمر کھول کر دکھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری گوشت نہیں، کمر میں کوئی گوشت ہے ہی نہیں، صرف ہڈی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کا معاملہ پیش کیا گیا، تب جا کر آپ لوگ یہ دین آئے، تب جا کر آپ مسلمان بنا۔ میرے محترم دوستو، جو ایمان قبول کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس دین کو سن کر، اس ایمان اسلام کو پڑھ کر، اس کو جا کے پوچھے کتنا محنت کرنا پڑا، کتنا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ میرے محترم دوستو، حالات پر بات ہو رہی ہے، اس لیے یہی کہوں گا کہ اپنے پڑوسیوں کے دلوں پر نہ دکھائیں، پڑوسیوں کے حقوق جو ہے اس کو ادا کریں۔ میرے محترم دوستو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بچے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اوپر کوئی کیس ہو گیا، اس کے اوپر کوئی کیس ہو گیا، پولیس اس کو تلاش کر رہے ہیں، پولیس اس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ مسجد میں چل کے گھوم رہے، اثر کا وقت ہے، ایک لنگی پہنا ہوا ہے، ایک لنگی سر پر باندھا ہوا ہے، پولیس کھوجنے کے لیے آیا کہ اس کے اوپر کیس ہے، کوئی بڑا آدمی ہوگا، آ رہا اس شخص کو پوچھ رہا ہے کہ کیا قاسم کو دیکھے ہو، قاسم کہاں جانتے ہو؟ وہ اپنے جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلے گئے، اپنے جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر کھڑا ہو گئے اور اس کو کہنے لگے ابھی اسی جگہ تھا، ابھی اسی جگہ پر تھا۔ وہ شخص پولیس سمجھنے لگا ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہاں پر ہوگا اور وہ چلا گیا ہوگا، پولیس گھوم کر چلا گیا۔ اب جب جاتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ پھر اس کو جب وہاں پہنچتا ہے اپنے گھر میں تو وہاں خبر ملتی ہے کہ نہیں تھانے میں کہ وہی شخص جس سے ملاقات ہوئی وہی قاسم نانوتوی۔ پھر پولیس آتا ہے، دیکھتا ہوا نہیں، حضرت قاسم نانوتوی چلے جاتے ہیں ایک جھونپڑی میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کیا آتا ہے کہ آتا ہے اس کے پیچھے پولیس لگا رہتا ہے، تو وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ جا اندر چھپ جا، میں آئے گا تو منع کر دوں گا میں پولیس کو۔ جب اندر میں چلے جاتے ہیں، اندر میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اندر میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، چھپتے نہیں بلکہ نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے پولیس آتا ہے اور کھوجنا شروع کر دیتا ہے، گھر میں گھس جاتا ہے اور گھر کی تلاشی مل جاتی ہے تو گھر میں کچھ نہیں، پھر باہر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں۔ قاسم نانوتوی جب نماز پڑھتے ہیں وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، تو وہ شخص سے پوچھتا ہے کہ ابھی تو پولیس اس میں گیا تھا، تم کو دیکھا بھی نہیں آپ کو؟ کہنے لگا کہ میں تو نماز میں مشغول تھا، مجھے کیا پتا کب آیا۔ میرے محترم دوستو، جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اور اللہ کے ساتھ دو لگا لیں گے، اللہ کے گھروں میں آئیں گے، ہمارے ساتھ بھی ایسے غیب سمجھ جائے، ہمارے ساتھ بھی
ایسی گھر کی امت آئے گی جب ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت سے پریشانی آئے گی، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، اللہ رب العزت ہم کو بھی بچا لے گا، ہمیں بھی پریشانی اور مصیبت سے بچا لے گا۔ آج ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں مٹی دینے کے لیے، قبر پر جاتے ہیں چادر چڑھانے کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، اس وقت ہم صرف جاتے ہیں کہ ہم قبر پر چادر چڑھانے جا رہے ہیں، پھول چڑھانے جا رہے ہیں، مٹی دینے جا رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے دلوں میں نہیں سوچتے ہیں کہ آج یہ جس طرح قبر میں لیٹا ہوا ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے مالدار یہ دنیا میں تھے، یہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار اس کے پاس تھے، کروڑوں روپیہ تھے، لیکن وہ آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، آج یہاں لیٹا ہوا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، ولی تھے، وہ بھی کیا آتا ہے کہ اپنے جان کو نہیں بچا سکے، اپنی جان کو نہیں بچا سکے، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، اللہ اس کی ہر بات کو سنتا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کو نہیں بچا سکا، دنیا میں نہیں رہ سکا، وہ بھی آج کیا ہے قبر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ جا کر خیال کریں گے، سوچیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے اندر وہ فکر آئے گی، موت کا ڈر آئے گا، پھر اللہ رب العزت کا ڈر آئے گا، لیکن اللہ رب العزت کے پاس ہم کو بھی جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوں گے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا ڈر نہیں۔ دنیا میں جو چیز کا فائدہ نظر آتا ہے، اگر کہیں کیا آتا ہے کہ پنچایت ہو یا کہیں کیا آتا ہے کہ کوئی پروگرام ہو اور اس میں بلایا جائے تو اس میں سب کو 500 روپیہ تقسیم کیا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا، تو سب آدمی وہاں جا کر دوڑے گا، سب آدمی وہاں جا کر دوڑے گا، اس لیے اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کھانا ہے اور 500 روپیہ ملے گا، وہاں 500 روپیہ ملے گا، لیکن جہاں آپ دنیا اور آخرت کامیابی کا رکھا ہے مقصد، وہاں آج ہم لوگ نہیں جاتے، وہاں ہم لوگ نہیں جا رہے، جس میں مرنے کے بعد ہم کو کامیابی ملے گا۔ دین کے مجلس میں جب جائیں گے، علماء کرام سے جڑے رہیں گے، تو وہاں ہم کو کیا آتا ہے کہ آخرت کی کامیابی، یہ آخرت کی کامیابی اس کے پیچھے، کیونکہ ڈر نہیں ہے، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 منٹ اللہ کے لیے نکالے، اپنے کیا ہے محاسبہ کے لیے نکالے، اپنے محاسبہ کے لیے نکالے، اور ایسا 5 منٹ ہو اس وقت نہ بیوی ہو، نہ بچہ ہو، نہ کوئی دوست احباب ہو، نہ ہمارے پاس موبائل ہو، اطمینان سے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور کیا کہ غور و فکر کریں کہ آج ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا اچھے اعمال کیا، کیا کیا نیک اعمال کیا۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، اپنے اوپر سفید چادر ڈال لیں، اپنے اوپر سفید چادر ڈال لیں اور لیٹ جائیں، سوچے کہ اب میری موت ہو گئی ہے، میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، سب لوگ چلا گیا ہے، اب فرشتہ مجھے آئے گا پوچھنے کے لیے، میں فرشتہ کیا جواب دوں گا، فرشتہ کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، کیا کہوں گا، میں کیا کیا نیک اعمال کیا۔ اگر مجھے پوچھ لیا کہ تم نے زندگی کیسی گزاری، تم نے روپیہ کو کہاں خرچ کیا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے نقلی سانپ آتا ہے، بہت سارا نقلی سانپ آتا ہے، اس کو گلے میں لپیٹ لیں، کندھوں پر رکھ لیں اور تنہائی میں غور و فکر کریں کہ یہ کیا آتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، یہ سانپ ہمارے اوپر سزا کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ ڈسنے والا ہم کو سانپ، اب ہماری موت آ جائے گی، تو اس وقت کیسا ڈر اور خوف ہمارے سامنے، جب خوفناک ایک سانپ، زندہ سانپ آ جائے تو کیسا ڈر اور خوف پیدا ہو، اب ہم جانے والے ہیں، اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس طرح اپنے اندر ڈر اور خوف پیدا کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہم اس طرح کا معاملہ کریں گے، دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، اللہ رب العزت کو دنیا کی زندگی میں کامیابی اور آخرت کی زندگی میں کامیاب بنا دے۔ آج دنیا کے لیے ہم تو بہت کچھ کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا آتا ہے، بڑے ہو کر یہ کام کرے، وہ کام کرے، لیکن یہ فکر کہیں نہیں ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا مر جائیں گے تو میرے بچے کو کیا ہوگا، ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے میرے بچے کو کیا حال ہوگا، میرے بچے کو کیا ہوگا، بچے کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچہ اس دنیا سے چلا جائے، بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارا نوجوان بچہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی زندگی کیا ہوگی، اللہ رب العزت کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو وہ کیا جواب دے گا، کیا کہے گا؟ کہے گا یا اللہ یہ میرا والد تھا، دنیا میں دین کے کام سے نہیں جڑا، قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی مجھے، مسجد میں جانے کی تعلیم نہیں دی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، کبھی نہیں کہا مجھے، خود بھی نہیں پڑھتا تھا، مجھے بھی مسجد جانے کے لیے نہیں کہا،
مجھے نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں کہا، کبھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں کہا، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ بچوں کے ساتھ معاملہ ہوگا ہی، لیکن اس کے والدین سے بھی حساب لیا جائے گا، اس کے والدین سے بھی حساب لیا جائے گا، تو اس کے والدین اپنے بچوں کی کیا تعریف ہے؟ اگر کوئی مرد عورت اس دنیا سے بغیر نماز کے، بغیر دینداری کے چلا جاتا ہے، تو سب سے پوچھتے، ہر شخص اپنے گھروں کے ایک رعایا ہے، ذمہ دار، ایک رعایا ذمہ دار ہے، تو اپنے گھر والوں کو دیکھے ہمارے گھر والے کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اپنے گھر والے کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، کون اچھا کام کر رہا ہے، کون برا کام کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اپنے بچوں اور بیویوں کی بھی فکر کریں۔ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو جہنم نہ بناؤ، اپنے گھروں کو جہنم کا گھر نہ بناؤ۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس لیے گھروں میں بھی کیا آتا ہے، اپنے بچوں کو حکم دیں وہ بھی نماز کی پابندی کرے، وہ بھی نماز کی پابندی کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آج عورتوں میں جب جھگڑا ہوتی ہے تو بار بار منہ سے اتنی گالیاں نکلتی ہے، اللہ ہی پڑھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر عورت فرمائے کہ عورت اگر سدھر جاتی ہے تو ایک خاندان سدھر جاتا ہے، عورت اگر سدھر جاتی ہے تو ایک خاندان سدھر جاتا ہے۔ جب عورت کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے تو کیا آتا ہے، عورت جب سدھر جائے، دیندار ہو جائے، تو اپنے شوہر کو بھی سدھارتا ہے، اپنے شوہر کو بھی کہتا ہے نماز کے لیے مسجد بھیجے گا، نماز کا ٹائم ہو جائے گا بھیجے گا۔ اگر عورت گھر کی کیا آتا ہے کہ نماز نہیں ہے تو اپنے شوہر کو کہتا ہے۔ اگر عورت دیندار ہے، اس کے پیٹ میں پلنے والے بچہ، اس کے گود میں بھرنے والے بچہ، تو اس کے اندر بھی دینداری آئے گی، اس کے اندر بھی دینداری آئے گی۔ بچوں کی سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی گود ہے، بچوں کی سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے اپنی ماں کی گود ہے۔ جب عورت دیندار رہے گی، باوجود رہے گی، باوجود اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، نماز کی پابندی کرے گی، تو بچے کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہوگا، بچے کے اندر بھی ویسی خاصیت اندر جائے گی تو بڑے ہو کر بھی وہ اس طرح کا دیندار بنے گا، دین کا رہبر بنے گا، اللہ والا بنے گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی عورتیں بے دین تھے، ہمارے بچے بھی بے دیندار، جب ہمارے گھروں میں شیطانی آفت آنا شروع ہو جاتی ہے، بلائیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں لوگ پریشانی آ گئی، یہ مصیبتیں آ گئی، ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے بگڑ گئے۔ کیوں بگڑ گئے بھائی آپ کے بچے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر ہم بچوں کی بچپن سے صحیح تربیت کریں گے تو بچہ آگے چل کر دیندار ہوگا۔ فرمایا کہ اگر ہم اس دنیا سے بچے کو دیندار بنا کر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ بچہ ہمارے لیے دعا خیر کریں گے، مرنے کے بعد وہ بچہ ہمارے لیے دعا خیر کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وقت بھی نماز کا اذان کا ہونے والا ہے، وقت نہیں ہے، اس